الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک تمام احباب بواز بلند. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة بعد زینت رونق محفل میرے بزرگوں، میرے عزیز جان نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم دے بے پناہ فضل و احسانات، بے پناہ لطف و کرم، بے پناہ مہربانیاں دا صدقہ اللہ رب العالمین نے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے گھر دے اندر حاضری دی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے نال میرا مالک ساڑیاں تمام تر عبادات اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العالمین ریاکاری تو بچائے، دکھلاوے تو محفوظ رکھے، اور چھوٹی عبادت کریے یا وڈی اللہ رب العالمین اس نو شرف قبولیت عطا فرمائے. دوستان ذی قدر 25واں پارہ سورہ دخان اودی پہلی 5 آیات تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی. پہلے ترجمہ سماعت فرمال اور اس تو بعد میں اودی وضاحت اور تفسیر اور اودی تفصیل پیش کرنا. حامیم والکتاب المبین، اس روشن کتاب دی قسم یعنی قرآن مجید فرقان حمید دی قسم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک اساں اس بابرکت کتاب نو اس برکت والی رات دے اندر نازل فرمایا. انا کننا منذرین، تے بے شک اسی ڈر سناون والے ہاں.
پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یعنی جس رات دے اندر اے پاک کلام اتاریا وہ رات کیسی رات ہے؟ فرمایا اس رات دے اندر کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام ونڈ دیتا ویندا۔ امرا من عندنا انا کننا مرسلین، فرمایا امرا من عندنا، حکم ساڑی طرفوں ہیں، انا کننا مرسلین، اور بے شک اسی ہی حکم بھیجنا لے آئیں۔ حاضرین محترم، اے آیات بینات جناب نے سنیاں، سماعت فرمائیاں۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور سورہ مبارکہ ہے، سورہ قدر۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اساں بے شک اس کتاب نو، اس قرآن مجید نو قدر والی رات دے اندر نازل فرمایا۔ اور اس مقام تے میرا رب فرما رہے ہیں کہ بے شک اساں اس نو اس برکت والی رات دے اندر نازل فرمایا۔ تو مفسرین کرام نے برکت والی رات تو مراد، بعض نے شب قدر مراد لئی اور بعض نے شب برات مراد لئی۔ جنہوں نے ان شب برات مراد لئیے وہ یادن کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات پورا مکمل قرآن مجید لوح محفوظ تو اللہ نے آسمان دنیا تے نازل فرمایا، اور شب قدر ہوئے کہ اتھوں جناب جبریل امین ضرورت دے مطابق کدی کچھ آیات، کدی کچھ پوری سورہ، کدی کوئی رکوع لے کے تے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نازل ہوندے رہے۔ اور جس رات قرآن مجید مکمل ہویا اس نو آکھیا گیا شب قدر۔ کیا آکھیا گیا جی؟ شب قدر۔ حاضرین محترم، اے تساں دوواں دے حوالے نال تساں سماعت فرما لیا۔ شب برات، شب برات کے ہوئے شب قدر دی مکمل فضیلت سورہ قدر دے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سوال قائم کر کے فرما دیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو ان کے پتا کہ لیلۃ القدر کیڑی چیز ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا میرے سامنے کھول کے کھول کے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لیلۃ القدر ہوئے کہ جیڑی 1000 مہینے دی عبادت تو افضل ہے اور بہتر ہے۔ شب قدر جناب نو علم ہے کہ یہ 27 رجب دی یعنی 27 رمضان شریف بابرکت رات آندی ہے، اس رات نو شب قدر آکھیا گیا۔ شعبان المعظم دی 15 اے ہے شب برات۔ بولیے کہ ہے شب برات۔ اور خوش قسمتی ساڑی ہے کہ آج دی جڑی رات آ رہی ہے اے 15 شعبان المعظم دی بابرکت رات ہے۔ اے 15 شعبان المعظم دی بابرکت رات ہے۔ حاضرین محترم، اس دے فضائل دے اندر ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تو مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتاں دے اندر بھلائی دے دروازے کھول دیندا۔ 4 راتاں دے اندر بھلائی دے دروازے کھول دیندا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑیاں؟ فرمایا بقرہ عید دی رات، عید الفطر دی رات، پھر فرمایا عرفہ دی رات یعنی 9ویں ذی الحجہ دی جڑی رات ہے او، اور پھر فرمایا شعبان دی 15ویں رات، اور نالے بھی فرمایا کہ اس رات دے اندر مرن والیاں دے نام، لوگوں دا رزق، اور اس سال کنا کنا حج پڑھنا اللہ تعالیٰ اونا لکھ کے فرشتوں دے حوالے کر دینا۔ یعنی وہ جڑا فرمایا گیا نا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات دے اندر ہر حکمت والا کام ون دیتا ویندا۔ اچھی تو کیوں سوال قائم ہوندا کھڑا ہوندا بھئی کیا اللہ تعالیٰ اس رات نو تقدیر لکھ دن بندے دی؟ حالانکہ سن تا سنیا جی کہ تقدیر بندہ جدو ماں دے پیٹ 4 مہینے دا ہوندا، یہ بڑا اہم قسم دا سوال ہے، اور دا جواب لازمی سماعت کریا ہے کہ سن دے کیا جی کہ بچہ 4 مہینے دا پیٹ چاہی تو دا رزق، او دی زندگی، او دا موت، او دا مرنا او دے
تختی دے تے لکھ کے دے گلے دے اندر لٹکا دیتا گیا. اجی ماں دے پیٹ وچ ہوندا بچہ 4 مہینیاں دا اس دن اودی اندر روح پھونکی ویندی ہے اور نال اودی زندگی اودہ رزق اور اودی موت دا فیصلہ لکھ کے اودے گل دے اندر لٹکا دیتا ویندا. ہن میرے سمیت اسی سارے علماء دستے ہیں کہ اس رات تقدیر دے فیصلے ہوندے نے. کی ہوندے نے؟ تقدیر دے فیصلے ہوندے نے. سوال کھڑا ہویا بھائی ادوں تسی آدھے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جمدے نال ہر بندے دی تقدیر دا فیصلہ کر دیتا. ادوں آدھے ہو کہ 15 شعبان نو جڑا تا اللہ تعالیٰ موت دا رزق دا حج کہیں کرنا کہیں نہیں کرنا او دی زندگی دا فیصلہ. تو ہن یاد رکھنا اللہ پاک نے ہر بندے دی تقدیر ازل تو لکھ رکھی ہے. یعنی خوشبختی ہے بدبختی ہے نیکی ہے بدی ہے اچھائی ہے برائی ہے حج پڑھنا نیس پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا نیس پڑھنا قرآن تے عمل پیرا ہونا نیس ہونا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے ازل تو پہلے لکھ دیتا ہے. یہ لکھا گیا میں کون ہاں میں کیڑی شے ہاں میرا انجام کے وے میرا آغاز کے وے یہ لکھا گیا طے شدہ ہے جناب دا بھی سب دا بھی. ہاں بس جڑا اس رات دا عمل ہے او کے وے ہن اس سے توجہ اصل دے اندر اللہ تعالی جڑے انسان زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے ہوں اللہ تعالیٰ اس سال دے اعمال لوح محفوظ تو لے کے تے فرشتیاں دے رجسٹر تے لکھ دیندا کہ اس بندے نے اس سال حج پڑھنے نے اتنے تو لکھیو ہیں نا پہلے اس سال اگلے سال دے حالات جڑے جڑے فرشتے مقرر ہیں انہاں دے حوالے کیتے ویندے نے پورے سال دے اس بندے دے حالات. ادھر رزق وچ اضافہ ہونا اس نو بیماریاں آنی ہیں جب بیمار ہے اس نو شفا مل جانی ہے اچھا دی زندگی ود جانی ہے ودن تو مراد ہے کہ دی سال زندگی ہے ٹھیک ہے اس نو بیماری آئے گی مر جائے گا یا بیماری آئے گی بچ جائے گا. یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ پورے سال دے فرشتیاں دے رجسٹر تے لکھوا دیندا بھئی لکھ لو او اے رات ہے. یعنی اج دی رات اگلے سال دا پورا بجٹ فرشتیاں نے اللہ تعالیٰ نے دے حوالے کرنے تیرا تے میرا. ہن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات نو اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو کہ کرو اللہ تعالیٰ دی ذکر کرو عبادت کرو اللہ تعالیٰ دی کثرت دے نال توبہ طیب ہو سرب سجود ہو. کیوں فرمایا گیا ادھی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ تو آڈے اگلے سال دے معاملات فرشتوں دے حوالے کر رہے ہو سی اور رب چاہے تو تقدیر بدل سکتا کہ نہیں جی کوئی شک تو نہیں ہے جناب نے بولیے بدل سکتا کہ نہیں. اگر اگلے سال دے معاملات جڑا سال انہوں کو آ رہا وہ تیرا تے میرا بہتر نہیں ہے ازل دا فیصلہ ہے اس کا لیکن آج اس تک کیا کہ اے میرا بندہ تا میں بڑی محبت نال یاد کر رہا اے اپنے گناہوں دی معافی مانگ رہا اے توبہ طیب ہو رہا تا اللہ پاک خوش ہو کے انسان دی زندگی دا بہتر فیصلہ فرما دے. ہن جڑی میں جناب نو سنائیے نا ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ دی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ من رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسیا کہ اس رات دی ہے قدر و منزلت ہے اور ایک درر منصور دی میں جناب نو یہ حوالہ پیش کریں اور تفسیر خازن اس کے اندر لکھا گیا اے روایت جناب ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اتنی چیز اور بھی یاد رکھنا ٹچ موبائل نہ لے بڑے غور نال ایک وہ مفتی طارق مسعود ہے وہ ایک چھوٹا جہا کلپ بھائی وکاس اینی چند سیکنڈ نہ چلدا پیا وہ سوال ہوندا جی شب برات کی حقیقت کیا ہے وہ اخنا جی کس سے بھی جی صحیح حدیث تو ثابت کوئی نہیں بس گل مک گئی جی اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ چوک چھڑاؤ جی. پتہ نہیں مفتی کیڑی چیز نے پتہ نہیں نا دے مفتی بن گئے یا مفت تو مفتی ہو گئے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ ان مفتی تقی عثمانی صاحب انہاں دے فرقے دے بڑے جید عالم دین
انہوں نے 9 ایسی روایات اخذ کر کے سامنے رکھیاں. انہاں کا خدا را شب برات دے بارے اے نہ کھو کہ اے تو جناب ضعیف حدیث دے اوتے مجرات عمل کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، 9 جنہیں سنن ابن ابی ماجہ شامل ہے، کئی کتب حدیث مشکات جیسی کتابیں شامل ہیں. فرمایا گیا شب برات احادیث طیبہ تو ثابت ہے، اور حضور نے اس رات یہ عمل کر کے دکھائے. اور کریم بالخصوص قبرستان تشریف لے گئے، اور حضور نے اس رات جا کے قبرستان اپنے سارے واسطے مسلمانوں واسطے مغفرت دی دعا فرمائی. پتہ نہیں کوئی گل تو یاد راسی نہ راسی؟ کیوں جی یاد راسی ہے جی؟ شک کچھ نہ پو. اللہ تعالیٰ چانس دے رہے اپنے بندے میں، چانس. موجاں کیتیاں نہیں پورا سال، جو مرضی آئی تیں کیتا، جی میں دل کیتا تے زندگی گزاری. چانس ہے، انہوں اویل کر، انہوں اڈاپٹ کر، انہوں اختیار کر. اس چانس ضائع نہ کر. ایک اج رات تم بھی اللہ نے یاد کر کے اپنے گناہوں دی معافی طلب کر. اور سچی توبہ کی ہوندی ہے؟ سچی توبہ یہ نہیں ہوندی. ایک پہلو یہ بھی غلط ہے ساڈا کہ بس ایک رات بھائی آ گئی ہے جی اور اس رات نو عبادت کر لو جی تے وات آپ ویکھی ڈٹھی ویسی اگلا سال آپ اسی تے نہیں. توبہ دا ماننا یہ ہوندا کہ جنہ چیزاں دی توبہ تو کر رہے ہیں نا، معافی مانگ رہے ہیں، بس وہ چھوڑ دے. وہ کی کر نہیں سمجھے؟ انہوں نے چھڑ دے. سچی توبہ ہے کہ جڑے گناہ تو کر بیٹھا نا، اج تو پیچھے تو نہ گناہ مدے نیڑے نہ جا سے. اے سچی توبہ کر، یعنی او اعمال سیئہ، برے اعمال کہ جڑے تین اج کھٹک رہے ہیں تیرے دل دے اندر کہ تیرے کول غلطیاں ہو گئیاں، اج رات رب کول انہاں دی معافی مانگ. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنائے سرکار کے فرماندن، حضور نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ دی رحمت آسمان دنیا تے نزول کر دیئے، اور شام تو لے کے طلوع سحر تک، طلوع فجر تک میرے رب دی رحمت آواز دین دی راندی ہے کوئی بخشش دا طلبگار انہوں میں بخشش عطا کرا. ہے کوئی گناہوں دی مغفرت منگن والا، انہوں گناہوں دی مغفرت عطا کیتی جائے. ہے کوئی رزق دا طلبگار، انہوں رزق عطا کیتا جائے. ہے کوئی شفا منگن والا، انہوں شفا عطا کیتی جائے، ادھر تے کرم کیتا جائے. ہے کوئی سوالی، آئے سوال کرے، رب آوازاں دے رہا، بلا رہا، آ جاؤ آ جاؤ میرے بندو آ جاؤ. اور سنو، اس شب برات ہے کیوں؟ شب قدر ہے کیوں؟ یہ راتاں کیوں؟ یہ راتاں کیوں؟ یہ راتاں بھی تیرے میرے گناہگاراں واسطے نہیں، اور اس واسطے نہیں کہ شاید بتائے تے میں بڑیاں دعائیں منگیاں کہ یا اللہ سان کوئی ایسی گھڑی دے نا جس گھڑی وچ اسی تیرے اگے دعا کری تے تو فوراً قبول چ کرے. نہیں، اساں تاں کدی یہ جی کام کیتے کدی نہیں نا جی. اساں تے دسیا ہے نعت خان ہوراں کہ جناب تے رسول اللہ آسن تے کوئی لوڑ ہی نہیں جناب، جی میں مرضی تے نشے مارو، آپ پہ سرکار قبر چاسن تے جنت ہے جنت. او حضور کا تیری قبر چانا، کیا صدیق اکبر دی قبر چ حضور نہیں آنا؟ پتہ نہیں تسی کس داڑے بولنا ہے تے کس داڑے تساں سمجھنا ہے. کیا جناب عمر فاروق دی قبر چ حضور نے نہیں آنا؟ کیا جناب عثمان غنی دی قبر چ میرے آقا نہیں آنا؟ کیا جناب مولا مشکل کشا دی قبر چ میرے حضور نہیں آنا؟ کیا حسنین کریمین دی قبر چ حضور نے نہیں آنا؟ کیا سید کائنات دی قبر چ حضور نہیں آنا؟ کیا غوث العظم دی قبر چ حضور نہیں آنا؟ معین الدین چشتی دی قبر چ حضور نہیں آنا؟ انہاں تے نعت خانہ دے آکے لا کے صرف سال ایک محفل میلاد تے کام نہ رکھا، انہاں تو دل کھول کے میرے رب دی عبادت پہ کی تھی. کیوں اپنے آپ دھوکے چ رکھ دے ہو؟ میلاد ثواب دا کام ہے، نعت خانی حضور دی محبت دے اضافے دا سبب ہے. نعت خانی تو انکار نہیں ہے، آج کل دے سٹائل تو انکار ہے. جڑا ہون سٹائل مروج آ گیا ہے نا، اس سٹائل دا انکار ہے. اور سنو، سب تو بڑے نعت خان حضور دے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں.
کیا انہوں نے نمازاں چھوڑ دیتی ہیں؟ بولیے، کیا انہوں نے روزے چھوڑ دیتے؟ کیا انہوں نے زکات چھوڑ دیتی؟ کیا انہوں نے حج چھوڑ دیتے؟ جنت دیاں ٹکٹاں انہوں نے ہاتھ تے چاہیے؟ بولو چا سبحان اللہ۔ جنت دیاں ٹکٹاں انہوں نے ہاتھ تے چاہیے۔ تے جس بی بی جڑی کائنات دیاں تمام جنتی عورتاں دی سردار آئی، اودی تے ساری رات اللہ نو یاد کرتے گزر دی آئی۔ گناہوں تو محفوظ ہونے دے باوجود بھی بات بھی غلطیاں دی معافی منگدے گزر دی آئی۔ تو رب تعالیٰ جڑے حضور من کے غار سور تے غار حرا وچ روندے آئے نا کہ میرے اللہ امت گناہگار کرم نوازی کر، تو میرے رب سونے کرم کر دیاں اس شب برات عطا فرما دیتی، شب قدر عطا فرما دیتی، شب معراج عطا فرما دیتی۔ فرمایا میرے بندو کچھ حیا ہن تسی بھی کرنا، ان راتن جا کے تسی بھی رب نو یاد کر لینا۔ میرا سونا تو آڈے واسطے رو رو کے دعائیں کردا رہا، ساڑی یہ راتاں بھی غفلت دی نیند دی بسر ہو ویندیاں۔ توڑ چو آج کسی ارادہ کی تو ہے کہ آج دی رات میں جاگ کے اللہ نے یاد کرساں؟ صدقے جاواں توڑی سبحان اللہ تو بھی تو توڑے ہاتھ چاون تو بھی۔ بہرحال ساڈا کام میں دیا روشن کرنا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ ہوں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں جناب دے گھراں چ ونجاں تو کنوں نپ کے لے آواں بھئی آ بھئی تن جمعے تے دسیا نہ آئی بے آج مسجد شب بیداری ہونی اللہ کول توبہ کسائیں آ، نہیں یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے صدا لاونی، اور میں خود اتنا نیک پاک بھی نہیں کہ میں آکھاں میرے لفظاں چ اثر بڑھے۔ ہاں صدا دینا اثر میں اپنے مالک تے چھوڑ دینا کہ میرے اللہ تو جان تے تیرا کام جانے، ساڈا کام آئی تیرے دین دا ہوکا دیونا۔ میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر عوام نو ورگلایا ویندا کی کر کے اے جی ضعیف حدیثن، اگر ضعیف حدیثن اور ضعیف حدیث تے عمل نہیں جائز تا پھر امام حجر اسقلانی جیسا اتنا بڑا محدث او کیوں اپنی کتابوں دے اندر یہ روایات لے کے آئے؟ سنن ابن ماجہ دے اندر روایات کیوں نقل کیتیاں گئیاں؟ او جے ایڈے بڑے محدثین آئے، وہ آج مرزا جہنمیاں تین آج 1450 سال بعد تین منج کے دین سمجھ آیا کہ ضعیف حدیث تے عمل جڑا تر کرنا ناجائز ہے؟ یاد رکھو اعمال دی فضیلت کے اندر فرمایا گیا متفق علیہ مسئلہ کہ اگر ضعیف حدیث بھی ہوئے تو بھی قبول کیتی جائے گی اور ادھر تے عمل کیتا جائے گا۔ اور ایک یہ عمل دی فضیلت نہیں ہے شب برات کے اندر کہ نیک اعمال کرو اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہوں دی معافی عطا فرمائے گا۔ اور اس بغیرت نو 1450 سال بعد جا کے دین سمجھ آیا۔ کس نے صحابہ کرام نے مشاجرات کو سامنے چایا رکھے اور پوری امت کو اس تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا؟ نو دین معین الدین چشتی نے سمجھ آیا، نو دین پیر سیال نو سمجھ آیا، نو دین تاجدار گولڑن سمجھ آیا، جڑا اس مرزا جہنمی نے سمجھ آیا ہون جا کے۔ خدا را اے فتنے نس دور دینا فتنہ تو اپنے آپ نو بچاؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بتا کمندہ جی اگر حضور تک قبرستان گئے، مان لیا جی سید عائشہ دی روایت ہے کہ حضور قبرستان گئے، صحابہ کرام تا عمل نہیں کیتا جی وقت۔ اگر اس گل تے راسو تبتا حضور دا عمل تو سارا بالکل مختصر کر دے سو۔ حضور دی کیڑی کیڑی گلاں تے صحابہ کرام کامل و اکمل ذات صرف اور صرف اگر ہے تو میرے مصطفیٰ کریم دی ذات ہے۔ تو پھر تو دین محدود ہو جائے گا نا جی۔ تو کسے دی اور پھر حکمتن ہور دساں باقی گلنا چھاڑ دیو۔ ایک باری تسی فضیلت والا چیپٹر ایک پاسے رکھ دیو۔ جدوں انسان محبت نال اور دل دے خالص ارادے نال ایک نیت کر کے ایک کام تے ٹر پوے نا تو خدا دی قسم ہے اس عبادت دا ثواب پوری زندگی دی عبادت نالو اللہ زیادہ عطا کر دے۔ تو جڑا اج راتی یہ ارادہ لے کے ٹرسی کہ میں رب دے گھر ویندا پیاں اور اتھے جا کے میں عبادت کرساں اور اللہ سونا میرے گناہ معاف کرسی، تو آئیے حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان تازہ کرے آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا گیا
اللہ فرمان دین انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ہاں، میں اپنے بندے دی سوچ دے مطابق ہاں، میں اپنے بندے دے خیال دے مطابق ہاں، جی میں میرے بندے میرے بارے گمان رکھیا میں رب اویں کر دیندا ہونا۔ تو نہیں سمجھ آئی؟ اسی چھٹی ستویں پڑھتے ایسے میں نے یاد آندا ساڈے استاد آئیں تے وہ بتاتے ہیں بھئی جدوں پیپر دے لو نا تے بعد نتیجے چ ہوندے نا 8-10 دیہڑے، تو آدھے ہیں بھئی تساں نہ آکھو بھئی یار میری تے ریاضی دا پرچہ نہیں ٹھیک ہویا تے انگریزی والا تے میں تے فیل ہو ویسا، جی انج آکھسو تے فیل ہو ویسا، وہ آدھے تساں آکھو بس میں پاس ہوں کیا میں اچھا اس ویلے بندہ آتا ہی بھئی ان کو وظیفہ ہوئے بھائی پتہ نہیں بھئی پاس ہونا تھا کہ میں پاس ہاں میں پاس ہاں میں پاس ہاں میں پاس ہاں تے بندہ پاس ہو بندہ شاید کو وظیفہ ہوئے پاس ہو مندہ، وہ ہون پتہ چل دا کہ اصل حضور دی اے حدیث کہ رب فرمایا میرے تے گمان جی میں رکھ سے میں ان جہار کرے سے، توجہ ہے نا؟ ہون اکثر سے یاداں یار سویر تو میں نہین جہار دے خیال ہاں دے پیان تے اخیر وقت ان جہار ہو نہیں گیا، آج میرا دل ڈریا بدھائی او بھائی تے گمان ہی آج تے انجھے رکھوئے آئی تے ہمیں ہو گیا جی میں تے سوچا نہیں سمجھے، تو اپنا گمان اچھا رکھو، خیال اپنا نیک رکھو۔ حاضرین گرامی کا فرمایا گیا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق بندے گمان کر لیا کہ آج شب برات گناہاں دی معافی دی رات جہنم تو چھٹکارے دی رات، اے بندے گمان کر لیا تے گمان کہندی رات مولوی اوراں تے نہیں، پیر اوراں تے نہیں، مفتی اوراں تے نہیں، گمان اللہ تعالی دی ذات تے رکھیا کہ میں عبادت کرساں میرا اللہ سونا میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں ایک ہے تیری تے میری غیرت، تیری تے میری غیرت، مثلا ایک بندہ ساڑھے کو لایا گمان رکھ کے آیا کہ اے بندہ مہربانی کرے گا اور اس سندسیا بھی کہ یار میں تیتے بڑا یقین کر کے آیا، بڑا یقین کر کے آیا، اور بندہ کہ آدھا یار ایڈے یقین نہ لایا اور ایڈی تمنا کر کے آیا، ایڈی امید رکھ کے آیا، ہن انہوں میں خالی موڑا ایڈا کام نہ کرا، گل بندی نہیں ہے۔ اگر ہوئے بندہ تے بندے تے بندہ یقین چا کرے امید چا رکھے تے اگلا بندہ او دی امید لازمی پوری کرے، تے جدو بندہ خدا تے یقین چا رکھے، بندہ خدا تے امید چا رکھے تے خدا بھی او خدا، رب بھی او رب، الہ بھی او الہ کہ جڑا خود بول کے فرماوے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جڑا خود اعلان کرے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، تساں سوال کرنے امید دا رشتہ قائم رکھنے، وہ سوال کرنا تو آڈا کام ہے، عطا کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ لہذا آج دی جڑی رات آ رہی ہے شب برات، میں عرض کر رہا نا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اے اوپا پر قطرات ہے، اور سنیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہاں ایک میں نہ مندہ میرے مسلک والے صرف نہیں مندے، اے ایسا محدث ہے دیوبندیاں کیا سادہ امام، اہل حدیث بولے سادہ امام، سنی بولے سادہ امام،
اور ایسا بابرکت انسان ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ نے مشکات شریف دی ایک شرح فارسی دے اندر لکھی، ایک شرح عربی دے اندر لکھی، ایڈا پائدہ امام، اور حضور دی سیرت دے کتاب لکھی، مدارج النبوہ، سارے پڑھ دیں، سارے بیان کر دیں او دے وچوں، اور حاضرین گرامی اور اولیاء دی شان تے کتاب لکھی، اخبار الاخیار، مارکت العلا کتاب، اور ایک آپ نے کتاب لکھی ما ثبت بالسنہ، ایک کتاب دا عربی نام ہے، ادا معنی کے بنیا او چیزاں جڑیاں حضور دی سنت تو ثابت، ما ثبت بالسنہ، او چیزاں یا او روایات، او اقدار جڑیاں حضور دی شریعت تو آقا دی سنت تو ثابت، انہاں نے کتاب لکھی ما ثبت بالسنہ۔ اس کتاب دے اندر آپ نے شب برات کے متعلق پورا ایک چیپٹر لکھیا، پورا باب لکھا، تے آپ نے سمجھایا، فرمایا لوگو یاد رکھنا اے ہندوستان دا وڈا محدث ہے، اے پہ لکھ دینا، اے اتنی برکت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے کہ ساری رات رب انتظار چوندا کیڑے ویلے میرا بندہ میرے دروازے تے آئے گا، سوال کرے گا، اللہ انتظار کر رہا ہوندا، اللہ ایک بار ذرا پھر بولو یہ جملہ، اللہ تعالی کہندا بندے دا اپنی اوقات ویکھو، اپنی اوقات چیک کرو، تے اج دی رات دے رب دے کرم ویکھو۔ تسی جملے دی اہمیت نہیں سمجھ سکے۔ انتظار ہمیشہ نکا کردہ وڈے دا، نیواں کردہ اچے دا، نہیں سمجھے؟ نیواں کردہ اچے دا، چھوٹا کردہ ہے وڈے دا، لیکن ایسی بابرکت رات ہے کہ جس رات اللہ تعالی کائنات دا خالق تے مالک تے رازق اپنے بندیاں دا انتظار کر رہا ہوں گا، کیڑے ویلے میرے بندے آسن، کوئی آئے گا تے میرے کولوں بخشش دا سوال کرے گا، کوئی آئے گا گناہاں دی معافی دا سوال کرے گا، کوئی آئے گا بیماری دے متعلق شفا دا سوال کرے گا، کوئی آئے گا رزق دے اضافے دا سوال کرے گا، کوئی آئے گا زندگی دے اضافے دا سوال کرے گا، کوئی آئے گا دین تے قائم رہن دا سوال کرے گا۔ یعنی اللہ سونا شام، آج شام تو لے کے کل دی سویر تک، جدوں تک نماز فجر دا وقت رہندا، اللہ تعالیٰ دی رحمت آوازاں دے رہی ہوندی ہے، آ جاؤ میرے بندیوں آ جاؤ، میں تہاڈا انتظار کر رہا، آؤ مانگ لو، مانگ لو، اوے مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو آج میں رب العالمین عطا کرن واسطے تیار بیٹھا۔ اللہ حاضرین گرامی کا پھر سنیا ہے سنن ابن ابی ماجہ دی حدیث، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حضور فرماندے اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ ایک بشارت دیتی میرے کریم نو، میرا سونا تو ہر ویلے امت دے دکھاں چ روندا رہنا، تین امت دے گناہ سومن نہیں دیندے، تسی زارو قطار روندے رہندے ہو، اے میرا سونا تے تیرا رومن میں تو نہیں ویکھیا ویندا، میں تین بشارت پیا دینا اے شب برات دے متعلق، فرمایا اگر تیرا کوئی امتی اس رات آوے تے بخشش دا مغفرت دا سوال کرے، او دے گناہ بنی کلب دیا بکریاں دے بالاں دے برابر بھی ہووے نا، اللہ سونا تاں بھی او دے گناہ معاف فرما دے گا۔ ذرا سوچئے تا صحیح، ایک بکری دوتے کتنے بال، ایک بکری تے کتنے بال، کوئی حساب نہیں۔ تے بنی قلب دا ریوڑ دے بارے آندا کہ جدوں وادی وچ چلیا نا تے ساری دی ساری وادی بکریاں نال اٹھ ونجنی، اتنیاں بکریاں
کہ گنن نہ ہونیاں، اتنا بڑا ریوڑ فرمایا گیا اگر بنی کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر بھی انسان دے گناہ ہوئے نا، آئے صحیح کوئی سچے دل نال معافی منگے اللہ تعالیٰ او دے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اے بھی نال فرمایا گیا ماں پیو دا نافرمان نہیں بخشیا جائے گا۔ ہن سن دے وے آئے ماں پیو دا نافرمان اس رات بخشش تو محروم رہ جائے گا۔ پھر فرمایا گیا جڑا کسے دے بارے دل وچ کینہ رکھدا ہے، بغض رکھدا ہے، نفرت رکھدا ہے، او بھی نہیں بولے کیوں ہن ایتھے جناب دی غیرت تے زیادہ آ رہی ہے جی، کیونکہ تسی تو بڑے بڑے لوگ ہو نا جی، اسی مولوی تے ایویں جناب بس اللہ تعالیٰ دی ایک نکی جی مخلوق، تہاڈی غیرت بڑی وڈی ہے۔ بس میسج آ گئے جی شب برات آ رہی ہے، اگر میں نے آپ سے کوئی یہ کیا ہو وہ کیا ہو مجھے معاف کر دینا، اچھی گل ہے، یہ بھی اچھی گل ہے، چلو تسا معافی مانگ لئیے، لیکن تم ہی تک کسی نے معاف کرنا نہیں سمجھ آ رہی۔ حاضرین گرامی کا فرمایا گیا جس دے دل دے اندر کسے بندے دے بارے کینہ، بغض، نفرت، حسد، وہ بھی یعنی آج جس بھی آنے نا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ماں پیو تو بھی معافی مانگ کے آوے نہیں، ماں پیو تو بھی معافی مانگ کے آوے۔ اور اگر کوئی آکے جناب ساڑھے والدین تک کائنات تو ٹر گئے، سنو ایک شخص آیا نا امام مالک کولوں آدھا حضور میں قسم چاہی آئی، فرمایا کیڑی؟ جانے جی میں قسم چاہی آئی کہ جی میرا ایک کم ہو جاوے میں کعبے دی چوکھٹ جا کے چمسا، کعبے دی چوکھٹ جا کے چمسا، لیکن حضور گل نہیں ہے، کام تا میرا ہو گیا لیکن اتنی سکت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں جا کے کعبے دی چوکھٹ چما۔ حضور جناب فقیو مفتیو مسئلے دا حل دسو نا۔ آپ نے فرمایا اچھا انج کر، اگر تیری والد یا والدہ زندہ، اگر تیری والد یا والدہ زندہ، اوے جا انہاں دے قدمہ تے جا کے ہاتھ رکھ دے، اللہ تیری قسم پوری فرما دے گا۔ انہاں دے قدم چن اللہ تیری قسم پوری فرما دے گا۔ وہ سوالی سوال کرنے والا بولا اے امام مالک میرے والدین تا انتقال کر گئے، میرے والدین انتقال کر گئے۔ آپ نے فرمایا پھر انج کر جا قبرستان چلا جا، قبرستان جا اپنی ماں تے باپ دی قبر نو لتا والی سینٹ تو چوم لوے، اللہ تاوی تیری قسم پوری فرما دے۔ سوالی دا سوال سنیا ہے، او دے جواب سنیا ہے، آکھنے لگا حضور گالیں میرے والدین میرا بالکل بچپنائی میں کدائیں 1.5-2 سال دا میرے والدین انتقال کر گئے، میں تا انہاں دی قبران دا علم نہیں ہے، انہاں دیاں قبران دا علم نہیں ہے کہ میں قبران تے جاواں تے جا کے میں معافی منگا۔ میرے حضور ہن میں کیا کراں؟ ہن سنیا جواب کے آیا، آپ فرمانے لگے اچھا انج کر، گھر جا اپنے ایک لکیر مار لے، دل والے بندے نال میرا خطاب ہے، انسان دے پتر نال میری تقریر ہے، او سمجھے تے بولے، جب شک دفع ہو جائے نکل جائے تو اتنی بڑی بات ذرا توجہ کریا ہے۔ فرمایا جا اپنے گھر ایک لکیر مار، انہوں ماں دی پیو دی قبر سمجھ، لکیر مار انہوں ماں دی پیو دی قبر سمجھ، اوہ قبر سمجھ کے
اس لکیر نو لتا لے پاسو چم لے اللہ تیری قسم پوری فرما دے حاضرین گرامی قدر آؤ توجہ کرے آئے حاضرین گرامی اتنے تک ماں باپ دی اہمیت سمجھائی گئی تین نہیں پتا ماں باپ دی قبر دا اس حد تک آسانی قسم تے پوری کرنی ہے حالانکہ قسم دا کفارہ کے دے 60 مسکینن کھانا کھواؤ اگر قسم تروڑ رہے ہو نہیں تا 60 روزے رکھو تے روزے لگاتار رکھو ایک بھی وچ کمی نہ آوے دیاڑا گھسے نہیں جاگ دیو لیکن فرمایا گیا جے کعبے دی چوکھٹ تک نہ پہنچ سکدا ماں باپ دے قدم چوم لے اللہ تیری قسم پوری فرما دے گا لہذا اج جدوں رات ارادہ کرنا نا کہ اساں اللہ کولو معافی منگنی ہے اپنے گناہاں دی اس تو پہلے اپنے والدین کولو معافی منگ لینا انہاں دے قدم چومنا انہاں دے ہاتھ چومنا انہاں کولو غلطیاں دی معافی منگنا جے زندہ نہیں قبرستان چلے جاونا تے جا کے معافی مانگ کے اللہ دے گھر آونا جے کوئی رشتہ دار ناراض ہے او دے کولوں معافی منگ لینا میری جان اوے سنو آج اپنی عزت تیری آڑے نہ آوے تیری جھوٹی انا تیرے آڑے نہ آوے بلکہ آج اناواں دے بت توڑ اوے پاش پاش کر دے اناواں دے بت سب توڑ کے معافی مانگ کے اللہ دے دروازے تے آونا تیرا کم میں اتنی تگو دو کر کے آویں گا خالی واپس نہیں جاویں گا میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماوے گا میرا اللہ بڑا حیا رکھ دے میرا اللہ بڑی خیرت والا میرا اللہ وہ بڑا حیا رکھ دے آپ امید دے ویندہ کہ میری رحمت تو نہ امید نہ ہوئے آئے بس آپ صدیندہ بھی پہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ تیسرا کون ہے جدے آج گناہ معاف نہیں شرابی ایڈی کرم دی رات ایڈے فضل دی رات تے شرابی دے گناہ معاف نہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا ہمیشہ ہمیشہ فرمایا نہیں جے سچی توبہ کرے کیا کرے سچی توبہ کرے توبہ کر کے پکا وعدہ کرے میرے اللہ جو غلطیاں ہو گئیاں سو ہو گئیاں آج تو پچھے اس نجس چیز دے نیڑے نہیں جاواں گا فرمایا ایک کرنا تیرا کام ہے معاف کرنا بولیے معاف کرنا حاضرین گرامی کر وارث شاہ فرمان دیا نا گھوڑا صبر دا گھوڑا صبر دا ذکر دی واگ دے کے صبر دا گھوڑا ذکر دی واگ دے کے نفس مارنا کم بہوں چنگیاں دا صبر دا معنی کہ ہے دل لاکسی اے کر او کر او کر نفس اے پلیت سے ہویا بلے شاہ کے آئی نا نفس پلیت چکیتا اسی اصل پلیت تنا سے کوئی ساڑھا جسم پلیت کوئی نہیں ساڑھا بابا آدم پاک جڑے آدم دی اولاد بیٹھے ہو اچھا بچو کہیں نہیں چاہے آپ میکنہ دی ارائیاں دی چودریاں دی امانہ دی اولاد بشاکات نہ چاہے جڑے آدم دے بیٹھو ذرا چاہے آئے جی
اے ماشاءاللہ میں قربان تھی ماں میں اجی بھی کہیں انتا کہندہ پہ کہیں میں کیتی ودن بھئی نال آلہ بھی کیتی بیٹھا تو میں بھی کرو چاہ اچھا میں بھی آدم دی اولاد جدو یہ جی نیتوں میں انتا بات رب عبادتہ بھی قبول نہیں کرتا معذرت دینا حاضرین گرامی میں عرض کے کر رہا ساڈا بابا بھی پاک ساڈی اماں حوا بھی او بولو اماں حوا بھی پاک انہاں پڑھاون والا رب بھی پاک وہ کنن والے مٹی فرشتے بھی پاک انہاں دا ٹھکانہ بھی پاک تو تا پاکاں دی اولاد آئیں لیکن اس نفسن پلیت کر چھوڑیا تو رب سونے فرمایا اس نفس نو پاک کرن دے واسطے آج تیرے کولو چانس آ رہی 15 شعبان المعظم والا 15 شعبان المعظم والا وہ صبر کریں صبر نیند آئیے نیند تھکے ہویا بڑا اس جی اس واسطے نہیں فرمایا صبر کریں اج نیند تے قابو پاویں اج نیند دے گھوڑے تے قابو رکھیں تے انہوں ذکر دی لگام پاویں صبر دے گھوڑے تے پاویں تے ذکر آلی لگام پاویں وقت ہنج ارتغول بنے تے نفس نو مارے اے کم ہوندے چنگے آندا یہ ارتغول دی وجہ تو زندہ باد یا اس گل دی وجہ تو زندہ باد اچھا توجہ ہے جناب دی بامنا کس تے وے صبر دے گھوڑے تے لگام کیڑی ذکر والی اپنا مندہ یا تو کی میں شعر آئی ہر کے خواہد زیست ہاں ہر کے خواہد زیستر با آبرو ذکر اوکن ذکر اوکن ذکر او فرمایا اگر کوئی چاندے نہ تھوڑے وچوں کہ عزت دی زندگی گزارے عزت دی زندگی گزارے کہ کرے او دا ذکر کرے بولیے کہ کرے سارے بولو کہ کرے او دا ذکر کرے فرمایا ذکر کرنا تیرا کم ہے تے معافیاں دینا بولو بولو معافیاں دینا یار کرے جد اپنا تینوں یار کرے جد اپنا تینوں تے چھٹن ہور اشنایاں جڑے سمجھیں دے بیٹھے ہو یار کرے جد اپنا تینوں تے چھٹن ہور اشنایاں ماں پیو سجن تے یار نہ ریسن تے ہرس نہ بھیڑا بھائیاں جدن یار تن اپنا کر لے سی بولو اے عشق خدا بندی یہ دی بھی چاس لئی کرو اور اس دا حکم ہے اشد حبا للہ شدید محبت کرو اللہ تعالیٰ دینا فرمایا جس ویلے تیرا نیو لگ گیا رب سونے نال مت پچھلی چنت جڑے حاج تے ویندن تے واقعی حاج تے ویندن یہ بھی نال ہونا آکھنا پوندا کہیں تے اس واسطے ویندن نا مڑ کے آواں تا حاجی صاحب پہ ہوئے وہ نہیں جڑے واقعی حاج تے ویندن
اللہ دی قسم آدن مڑ کے آدن یا عمرہ تے گئے آدن قاری صاحب 21 دن رہے یا 40 رہے پچھلا سب کچھ بھول گیا جے اتھے وانج کے بھی پچھا یاد ہوئے تا اج رات جس ویلے یار دی بارگاہ چامنا تا ٹچ موبائل گھر رکھامنا جی میسجنگ والے چھوٹے بھی ٹچ ہوندا وڈا سمجھیں دے نا ٹچ موبائل تا کیوں نے اچھا ان چپ کر گئے بجی میں انہاں تا ویکھے ہی نہیں شاہپور جی میں ٹچ موبائل متعارف ہی نہیں ہویا میرے نال ایک میرا شاگرد ہوندا اس بھی نا ایک ٹچ رکھے ہوندا ایک چھوٹا تے او چھوٹے تے بھی ہنجیں کر کے لگا پہ ہوندا تے وڈے تے بھی ایک آدھ نال ہنجیں لگے پہ ہوندا میں کہ پتہ نہیں کی کر دیں ہیں جی تے ذرا ہن تھوڑی توجہ کرو نا اج رات جڑے ویلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تساں کس مقصد واسطے ہونا ہے کہ اج او بلا رہے ہیں اج تساں راتی میری دعوت تے نہیں آنا میں تو او دا کمی بن کے ہوکا پیا دینا بھئی آج رات میرا رب سونا تو ان صدہ پہ ہے کہ آؤ آج میں تو ان معاف کرنا چاہنا آؤ معافی لے جاؤ رزق لینا ہے آ جاؤ رزق لے جاؤ نوکری جاب ملازمت سکھ چین شفا جس جس چیز دی لوڑے آ جاؤ آؤ سو کتھے کیڑی غوثیہ چاہو اگر توڑی اپنی قریب مسجد اندر اس چیز دا اہتمام ہے بندہ کلہ ہوئے تو ترکے بندہ جڑا نا جی تھک بھی پوندا تے بندے نیند بھی ستا لیندی ہے جی بندہ تھوڑے جے کٹھے مل کے ہومن تو اتھے ذرا بندہ رونا کے جوات بندہ ٹردا رہندا اگر اتھے تشریف لے آؤ تو انشاءاللہ العزیز عشاء دی نماز تو بعد 11 بجے تک لگاتار نوافل ہو سن سن ذرا پروگرام سن لو کی ہو سن نوافل جڑے اس رات دے اندر بزرگان دین دی طرف مستحب ہیں نا جی نوافل انشاءاللہ او ادا کیتے ویسن 11 تو لے کے 11:30 تک وقفہ ہو سی اس درمیان جناب نو چائے پیش کی تھی ویسی جدوں میں بھائی ناصر چائے دا نام لیا تو تن سمجھ آ گئی نا بھائی دودھ پہنچاؤنا ہاں جی تو دودھ آ جاسی انشاءاللہ چائے بڑی گاڑی مل سی ٹھیک ہو گیا جی چائے دا دور چل سی اس تو بعد جناب وضو کر سو پھر انشاءاللہ العزیز صلاۃ و تسبیح واسطے فکس 11:30 بجے 11:30 بجے صلاۃ و تسبیح دی نماز ہو سی محفل ہونی چاہیے دی ہاں جی ہونی چاہیے دی اچھا میرا تو دل ہے بس سارا سال جی محفلیں چاہتے ہیں تو اس رات ایک صرف عبادت ہوئے ہاں جی تقریر توں کر سیں اچھا اچھا میں کرنی ہے چلو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ 11:30 تو لے کے انشاءاللہ امید ہے 12:10 تک اگر میں آپ جماعت کراما تو اتنا ٹائم لگ ویندا ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح دی نماز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب حضرت عباس نو فرمایا چچا جی اللہ توفیق دے تو ہر روز ایک بار پڑھو جی اگر ہر روز نہ ملے توفیق تو ہفتے ایک بار پڑھو جی ہفتے چ نہیں تا مہینے ایک بار جی مہینے ایک بار نہیں تا سال ایک بار تو جی سال نہیں تا زندگی ایک بار یا رسول اللہ اس دا فائدہ فرمایا جی سمندر دی جاگ دے برابر بھی انسان دے گناہ ہوں من تا اللہ تعالیٰ معاف فرما وہ چونکہ ذرا کلیاں پڑھنی اوکھی ہوندی ہے تے میں چونکہ آپ جماعت کروانا تسی میں آسو تو انشاءاللہ بڑا لطف آسی اور جناب نو باقاعدہ روحانیت نصیب ہو سی انشاءاللہ کیونکہ میں آپ ہتھیار سٹ کے اپنے رب دی بارگاہ تا آنا اس شب برات میں ٹھیک ہو گیا جی اس تو بعد انشاءاللہ پھر اسی ذکر دی محفل کس دی محفل ہو سی ذکر دی کیوں کہ اس رات دی سب تو وڈی جڑی عبادت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ دا ذکر ذکر کر سائیں رب تعالیٰ دا اس تو بعد انشاءاللہ العزیز ایک یا دو نعتاں ہو سن تھوڑا جہا بیان ہو سی جڑا سوکھا سوکھا تسی سن بھی لو تے اس تو بعد انشاءاللہ میرا جڑا اپنا پروگرام ہے تقریباً 1 بجے کول یا 1:30 بجے کول دعائے خیر کرساں ٹھیک ہے جی اپنے رب کو توبہ کرساں معافی منگساں اس تو بعد قبرستان ٹھیک ہو گیا جی جیندہ جیندہ جی وہ ضروری نہیں کہ مثلا میں انہوں آکھاں بے میرے نال آؤ بے سارے مہاجرین قبرستان میں اندیاں یا نہیں او دے وچ انج ہے کہ جڑے جڑے جناب جتھے کسی دے اپنے لگ دے دفن ہیں ٹھیک ہے قبرستان جاؤ اپنے بزرگاں دی قبراں تے حاضری دیو انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر مغفرت طلب کرو اور انشاءاللہ اس سارا عمل کر دے 2-2:30 دا ٹائم ہو ویسی گھر پہنچو تو گھر جا کے
کل دے روزے دا اہتمام کرو، 15 شعبان دے روزے دا اہتمام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکیدن فرمایا کہ رات جاگو تے 15 دن دا کے کرو، روزہ رکھو۔ روزے دی نیت کرنا، روزے دا پروگرام بناونا، خود بھی گھر والن بھی، اور او جڑی ہن دیر درمیان جناب تھوڑا جا ٹائم مل سی نا گھر والن جگا کے، او کچھ دیر واسطے سو جانا، ادھے گھنٹے واسطے نا جی سو جانا، تاکہ تہجد دی نماز واسطے پھر، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کچھ دیر سمنا ضروری ہے، کچھ دیر سو کے آپ اٹھ سو تے پھر تہجد دی نماز ادا کر سو، جڑا ٹائم بچی سحری کھاؤ، سحری کھا کے پھر قرآن مجید دی تلاوت، پھر با جماعت مسجد اندر آ کے نماز ادا کرنا، اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگنا۔ میرا مالک انشاءاللہ العزیز جناب دے صغائر و کبائر معاف فرمائے گا۔ اسی اس امید نال رب دی بارگاہ چ حاضر ہونے، میری طرف جناب نو کھلے عام دعوت ہے کہ انشاءاللہ العزیز اپنی اس مسجد دے اندر جناب دی تربیت واسطے اور اللہ تعالیٰ کو مغفرت دی طلب واسطے میں انشاءاللہ اتنے موجود ہو سا، آپ تشریف لے آسو انشاءاللہ العزیز، ایک دل کھول کے اپنے رب کو معافی منگسائیں، رو رو کے منگسائیں اس کو معافیاں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔